الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل. الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق
له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ القلوب کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم پڑھ رہے ہیں فقہ العلم باللہ و اسمائہ و صفاتہ، اور الحمدللہ آج ہم ایک نیا چیپٹر کا شروع کر رہے ہیں، فقہ جمال الرب انشاءاللہ. تو وہ سب ساتھی جو فیس بک سے کنیکٹ ہو رہے ہیں اور جو زوم کی کلاس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، مسلسل ہمارے پاس انٹری ہو رہی ہے، آپ سب کو آپ کا علم کا یہ سفر مبارک ہو، انشاءاللہ خیر پائیں آج کے سیشن سے بھی آپ. تو جناب شروع کرتے ہیں ہم. ہمیشہ کی طرح جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ عربی میں سنیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیں. تو سب سے پہلا ہاتھ کن کا کھڑا ہوا ہے دیکھتے ہیں. سحر شنساری. جیسے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں نا، اوپر آتے جاتے ہیں، پہلے آتے جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی کھڑے ہوتے جاتے ہیں. تو جناب سحر شنساری آپ پڑھیے، آغاز کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آگے پڑھیں باجی. جی باجی پارا پڑھیں. کیفا بنئی کیف بنیناها وزیناها. کھڑا زبر ہے نا، ٹھیک ہے. جی بینہا بنیناها وزیناها، ٹھیک ہے. جی باجی. صحیح ہے. آگے بھی پڑھیں، اگلی لائن بھی پڑھ لیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل جمیل یحب الجمال. ٹھیک ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، بہت پیاری بات ہے. سہرش آپ ترجمہ کر سکتی ہیں اس حدیث کا؟ جی باجی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر کے آسمان کو نہیں دیکھا کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور کس طرح اس کو زینت بخشی، اور نہیں ہے اس میں کوئی سراخ، مطلب کوئی بھی نخرے. اور یہ سورہ قاف کی آیت ہے. یہ تو اور آیت کا آگے ترجمہ کیا ہے نا میں نے، جی، حدیث اور آگے کہا کی تھا. حدیث ہے باجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. اب میرا سوال ہے، کوئی اور ساتھی جو بھی بتانا چاہیں بتائیے، کہ چلیں اس کو چیٹ میں لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھی اس میں حصہ لے سکیں، کیونکہ ماشاءاللہ چیٹ میں خوب ایکٹیو ہوتے ہیں. اب تو ذرا سوال آپ نے غور سے سننا ہے، اسی حدیث سے کنیکٹڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا جناب، اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کے لیے کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جناب، چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کیسے خوبصورت ہو سکتے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے. آپ چیٹ میں بھی آنسر دیتے جائیں اور ہم کسی ساتھی سے بھی آنسر لیتے جاتے ہیں، پھر میں کچھ چیٹ میں سے بھی پڑھ دوں گی. کون ساتھی بتانا چاہے گا؟ فرزانہ طارق جی فرمائیے. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اس کا حکم مان کر خوبصورت بن سکتے ہیں.
چلیں ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہم عبادات میں فرما برداری کریں, معاملات میں فرما برداری کریں, تو انشاءاللہ ہمارے معاملات میں حسن ہوگا, عبادات میں حسن ہوگا, اور ہم اللہ کے پسندیدہ بنیں گے. کوئی اور بتائیے جی, اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہے. السلام علیکم. السلام فرحانہ انیس. جی السلام علیکم ابلا. وعلیکم السلام. فرحانہ آپ کہیے. جی ابلا, یہ جو نیکسٹ نیچے آیات, یہ جو پیراگراف ہے اس میں ہی اس کا آنسر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مراتب ہے نا جمال کے, مراتب پہ نہیں جائیں ابھی, ابلا مراتب اس پہ میں نہیں جائیں. صفات, دیکھیے صفات اور افعال کا ذکر ہے, تو ہم بھی اپنی صفات کو خوبصورت بنا کے, اپنے افعال کو خوبصورت بنا کے, اس کی مرضی کے مطابق کر کے ہی اللہ کی چلیں, نظر میں خوبصورت مثلاً بن کوئی سکتے ہیں. مثال دیں, مثلاً کیا. ٹھیک ہے, مثلاً صفات اپنا میں اخلاق آ جائے گا نا مثلاً. اخلاق آ تو جائے گا جی ابلا. اور ٹھیک ہے. اقوال میں جیسے کہ ہماری جو بات چیت ہے اس میں لغو نہیں شامل ہو, اس میں صدق شامل ہو, اس میں سچائی ہو, جھوٹی بات نہ ہو, غیبت نہ ہو. اقوال گڈ, میں اس طرح شاباش. سے کر سکتے ہیں, اور اگر افعال میں دیکھا جائے تو ہم وہ والے افعال کو چھوڑ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اخلاقیات میں حسن کیا. جزاک اللہ خیر فرحانہ, جی بالکل درست کہا آپ نے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں ہمارے چیٹ میں کیا آنسرز آ رہے ہیں. سنتوں پہ عمل کر کے, احسان کر کے, ہر کام کو آسان طریقے سے انجام دے کے, جی کاموں میں خوبصورتی پیدا کر کے, اللہ کی خاطر, نیت اللہ کی خاطر کر کے, خوبصورت طریقے سے کام کر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کر کے. ٹھیک ہے, قرات کو خوبصورت کر سکتے ہیں, اخلاق میں اچھے ہو سکتے ہیں, تقوی اختیار کر کے, بالکل ٹھیک, ہر کام کو خوبصورتی سے کر کے, پاکیزگی اختیار کر کے. جناب یہ بات تو آپ لوگوں نے اب جا کے بتائی ہے, اور وہ کیا ہے, میری ساتھی فائزہ ملک نے لکھا کہ ظاہری طور پہ بھی پاکیزگی اور باطنی طور پہ بھی پاکیزگی. بالکل ٹھیک. صبا خان بھی لکھتی ہیں صفائی اور زینت کو اختیار کر کے. جی, اپنے ماحول کو صاف رکھ کے, اپنے جسم کو صاف رکھ کے, اپنے یعنی تمام جو چیزیں ہیں ان کی صفائی رکھے, اور دل کی صفائی رکھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوبصورت بندوں میں, اپنے خوبصورت بندوں میں شامل کر لے, اور ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم عبادات, معاملات, اخلاقیات میں حسن پیدا کریں, ظاہری طور پہ صاف ستھرے رہیں, باطنی طور پہ دل کی صفائی کریں. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب ہم نیکسٹ سوال پہ آئیں گے. شاہین اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں. یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جمال جمال مطلق ہے, عربک میں بتائیے گا, کہاں سے پتہ چلے گا اس کا جواب, اس کو عربی میں پڑھ دیجئے کہ اللہ کا جمال جمال مطلق ہے, اس کے جمال کے کون سے 4 درجے ہیں. شاہین آپ بتانا چاہیں گی؟ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی 4 درجے ہیں, جمال ذات, جمال اسما, جمال صفات اور جمال افعال. ٹھیک ہے, شاباش. لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جمال الذات و جمال الاسماء و جمال الصفات و جمال الافعال. شاباش, ٹھیک ہے, جواب آپ کا درست ہے. کچھ اور کہنا چاہتی ہیں شاہین آپ؟ جی کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں, میں جو کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں, اور ان جیسی صفات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی ہے, تو اگر ہم انہی صفات کے تھرو اپنے آپ کو اس کے نام کے حساب سے اور اس کے کام کے حساب سے, افعال کے حساب سے, اگر ہم اپنے آپ کو اس کے قریب لانے کی کوشش کریں گے تو ہماری محبت ظاہر ہوگی ان صفات کے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ صفات جو ہے وہ پوری کی پوری میں اس پہ عمل کروں گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اگر ہم ان صفات کو, اخلاقیات کو, معاملات کو, ہر چیز کو اگر, اور اس کے ناموں کی تعریف کے حساب سے, تو ہمارا پھر جو ہماری محبت جو ہے ہماری خوبصورتی ہوگی. ٹھیک ہے جی, خوبصورتی پیدا ہوگی, محبت ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک میں. نیکسٹ جناب آتے ہیں, چلیں جناب, اب نیکسٹ کون پڑھے گا اسماء اللہ سے؟ السلام علیکم باجی, میں پڑھ لوں. روحی تسنیم. تسنیم پڑھیے. روحی تسنیم. جی. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال
وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. ٹھیک ہے. فاسماء اللہ عز و جل کلھا حسنا كلها وصفات کلھا صفات کمال وافعال کلھا حکمہ. ٹھیک ہے, باقی سب ٹھیک ہے, بتلام کے یہ سب جگہ پیش کر لیں. جزاک اللہ خیر. میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے اور سارے کام ہی خوبصورت ہیں, تو کوئی کام خوبصورت کب ہوتا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں نا, تو کون بتائے گا اس کا جواب؟ کوئی کام خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب اس کی حکمت، مصلحت، عدل اور رحمت شامل ہو ہر کام میں. ٹھیک ہے, عدل ہو, رحمت ہو, حکمت، حکمت مصلحت، ہو. عدل اور رحمت، یہ چار چیزیں جب شامل ہو تو ہر کام خوبصورت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. اچھا, حکمت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا حکمت کیا ہوتی ہے؟ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ. دیکھتے ہیں آپ کے ذرا ایکسپریشنز لیتے ہیں, ریفلیکشنز لیتے ہیں آپ کے, کہ آپ کس کو حکمت سمجھتے ہیں. ہر میں کام بتاؤں موقع اور مصلحت موقع نہیں, میں کے چاہتی ہوں اور مطابق. ساتھیوں کو بھی موقع دیں. روحی, جزاک اللہ ٹھیک ہے, خیر, آپ بتا دیں, بھیا. اور ساتھیوں کو موقع دیں. جی, کون ساتھی بتائے گا؟ میں بتاؤں باجی؟ وہ کون؟ میں بتاؤں شاہین دیدی؟ جی شاہین بتائیے. حکمت وہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکمت جس کو مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. تو حکمت یہ ہے کہ ہر کام میں ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتا ہے, اس میں سمجھ ڈال دیتا ہے, اور اس کے حساب سے بھی ہمارا کام ہوتا ہے. ہم خود نہیں کر سکتے, اللہ ہی حکمت دیتا ہے. باجی میں بتاؤں؟ فرزانہ. ہیلو, جی فرزانہ کہیے. اچھا, درست وقت میں درست فیصلہ کرنا. جی, اور بہت سے آنسرز آ رہے ہیں. حکمت کی پہچان یہ ہے, بہت اہم بات ہے یہ حکمت کی, جو اس کو سمجھیں آپ, کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, یہ ہوتا ہے حکمت. ٹھیک اندازہ کے مطابق ٹھیک وقت پر ٹھیک بات کرنا, یہ ہوتی ہے حکمت. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, جیسے شاہین نے کہا, یہ خیر کثیر ہے, عطا فرما دے. یہ اللہ ہی کی دین ہے. بالکل. اچھا جناب, نیکسٹ کون پڑھے گا؟ میں پڑھ لوں رفع شکی؟ دانش, مسز دانش پڑھے. آپ میں سے شروع نہیں کیا کریں, بہت سارے میں جب آ جاتے ہیں نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی, ڈائریکٹ اپنا نام لیا کریں. ٹھیک ہے جی, مسز دانش پڑھیے. اما جمال الرب تبارک و تعالی فی ذاتہ وما هو علیہ من الجمال والکمال فامر لا یدرکہ سواہ ولا یعلمہ غیرہ. شاباش. ایک جگہ یہاں پہ ذرا سا دیکھ لیں, لا یدرکہ, نہیں پا سکتے اس کو. ٹھیک ہے, لا یدرک ولا یعلمہ غیرہ. ٹھیک ہے, باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا, اب سوال جناب میرا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کون ساتھی بتاتا ہے آپ میں سے. جن ساتھیوں نے بتا دیا نا, وہ ذرا اپنے ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ باقی ساتھیوں کو موقع ملے. پھر اگر سب ساتھیوں سے پوچھ لیا تو دوبارہ ان کی باری آ جائے گی انشاءاللہ. خالدہ آپ بتائیں گی, آپ کا ہاتھ اس وقت اوپر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے جمال اور اس کے کمال کو اس کے اپنے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا؟ میرا خیال سے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ از دا کریٹر آف آل بیوٹی. جو بھی جمال دنیا میں ہے اس کا کریٹر اللہ ہی ہے. تو جو کریٹر جس طرح جانتا ہے جمال کو, حسن کو, اس طرح کوئی اور جان نہیں سکتا, کیونکہ ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اللہ جیسا اللہ جتنا جمیل ہے, اور جس طرح اللہ نے کہا ہے نا کہ حدیث شریف میں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, تو اللہ تعالیٰ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو وہ جمال اسی سے ہی شروع ہوتا ہے, اور یہ جمال صرف بیوٹی نہیں ہے, بلکہ یہ جمال جو ہے یہ جس طرح ابھی بات وہ الگ بات ہے, وہ الگ میں بات ہے. بتاؤں شازیہ خان. چلیں شازیہ اس کو تھوڑا اور الیبوریٹ کریں. ٹھیک ہے, خالدہ کی بات بھی لے لیتے ہیں لیکن تھوڑا اور.
کون بتانا مطلب اللہ تعالیٰ کی جمال کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے, اور پھر دوسری وجہ یہ کہ اس جیسی کوئی مثال مطلب نہیں ہے, اس کی کوئی مطلب کسی بھی چیز کی ذات کی, ہاں اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے سامنے جس سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکیں. بالکل. دیکھیں کسی چیز کو بتانے کے لیے آپ کو اسے یا تو دیکھا ہو یا آپ اسے ریلیٹ کر سکیں. جب یہ دونوں ہی نہیں ہے تو کیسے اللہ کا حسن بتائیں؟ کیا بتائیں نا, سوچیں مجھے, مطلب میں کیا بتاؤں اللہ کے بارے میں. تو اس لیے میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس کو. تو یہ بالکل ایک سمجھ آنے والی بات ہے نا, اور اسی پہ مصنف بتا رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہم لے سکتے ہیں کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں اور اس جیسی کوئی چیز نہیں, تو پھر کیا بتائیں اس کی بیوٹی کے بارے میں. وہی اپنی بیوٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. الحمدللہ. چلے نیکسٹ پڑھیے جی. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ رفت شکیل میں پڑھوں. رفت شکیل جی رفت پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ومن عاز انواع المعرفہ معرفۃ الرب سبحانہ بالجمال وکل العباد عرفہ سبحانہ بالصفۃ من صفاہ وعتمہم معرفہ من عرف بکمالہ وجلالہ وجمالہ عز وجل. ولو ٹھیک ہے جناب, اس میں آپ نے پہلی لائن تو بہت اچھی پڑھی, ومن عائز انواع المعرفہ, یہ والی لائن تو اچھی پڑھی, لیکن دوسری لائن میں کافی کریکشن کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. ہم کسی اور ساتھی سے پڑھواتے ہیں اور آپ نے انشاءاللہ سننا ہے, اور جہاں جہاں اعراب میں اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ نے لگانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں صفت ان سے کون پڑھے گا؟ سیرم آپ پڑھیے. جی. بصفت من صفاتہ وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله عز وجل. بالکل ٹھیک. وہ اتمہ, ٹھیک ہے, اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے گا. اچھا جناب, یہاں سے ہم آپ سے سوال جو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے آپ کیا علم رکھتے ہیں؟ ابھی تک آپ کو کیا سمجھ میں آیا اللہ کی ذات کے بارے میں؟ کچھ بھی آپ بتانا چاہیں, چیٹ میں اگر بتانا چاہیں تو بتائیں, پھر میں آپ کو انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ایک ہوم ورک دوں. دیکھتے ہیں جناب آپ کے چیٹ میں کیا آنسرز آ رہے ہیں. کیا سمجھ میں آیا آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں ابھی تک؟ اس جیسی کوئی چیز نہیں, گریٹ ہے, عظیم ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اور کچھ تو آپ نے اللہ کے بارے میں ابھی تک پڑھا ہے نا یہاں پہ. بے نیاز ہے, قادر ہے, ٹھیک ہے, اور بہت جمال والا ہے, معزز ہے. یا آپ ہی لکھ رہے ہیں سب کچھ جو میں بول رہی ہوں. کامل ہے, اس کی طاقت کا علم ہوا, بہت طاقت والا ہے, علیم ہے, وسعت والا ہے. یہ آج پڑھا نا ہم نے, یہ چیزیں پڑھی, ٹھیک ہے جی. اور یہ پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں, اگر اس کے نام ہی سوچ لیں تو یاد آ جاتا ہے. رحیم ہے, علیم ہے, واحد ہے, اس جیسا دینے والا کوئی نہیں, اس جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں, سخی ہے, جواد ہے, ٹھیک ہے جی, ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہ آنسرز آپ کے آ رہے ہیں. اب میرا یہاں پر ایک ہوم ورک ہے جو آپ نے لکھنا ہے. وہ ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ ایسی حدیثیں تلاش کریں جن میں اللہ کی ذات سے متعلق کچھ معلومات ہوں. مثلاً نمبر 1 یوں کر سکتے ہیں, ایسی حدیث ڈھونڈے جس میں ہو کہ اللہ مسکراتا ہے, یا ایسی حدیث ڈھونڈے جس میں یہ ہے کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں کیا لیتا ہے, یا ایک اور حدیث ایسی کوئی ڈھونڈے جس میں ہو کہ اللہ قیامت کے دن کیا کھولیں گے تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے. اور چوتھا یہ کہ ایسی حدیث دیکھیں جس میں ہو کہ اللہ کے پاؤں ہیں. یہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اس کے ہاتھ, پاؤں, سجدے کے بارے میں آتے ہیں. اب وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے, یا اس کا فعل کیا ہے کہ وہ مسکراتا ہے. اب کیسے مسکراتا ہے, کیا ہے, ہم تو اپنی مسکراہٹ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ تو نہیں ہے بہت خوبصورت کسی کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی خوبصورت مسکراہٹ ہے, لیکن ہمیں کیا پتا اللہ کی مسکراہٹ کیسے. اور ظاہر ہے بے انتہا, اس سے زیادہ خوبصورت مسکراہٹ تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اس سے زیادہ خوبصورتی اس کے ہر فعل میں, صفت میں, نام میں کسی اور کی ہو نہیں سکتی. یعنی اس کے جیسی اس کی ہے ویسی کسی کی ہو نہیں سکتی. یہ جی یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے. اب آگے میرا کون ساتھی پڑھے گا ولو سے, جو پڑھنا چاہیے. طاہر میں پڑھوں. طاہر پڑھیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَجْمَلِهِمْ صُورَةٌ ثُمَّ كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ جَمَالِ تِلْكَ الصُّورَةِ وَنِسْبَةِ جَمَالُهُمُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ إِلَىٰ جَمَالِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ لَكَانَ أَقَلُّ مِنْ نِسْبَةِ سِرَاجٍ ضَعِيفٍ إِلَىٰ قُرْصِ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ فهو سبحانه الجمیل الذی لا اجمل منه. یہی رکتے ہیں بس. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. میں چلے آپ سے یہاں ایک سوال کر لیتی ہوں. اب آپ ہی بتا دیجئے. یہ بتائیے کہ اس پیراگراف میں جو مصنف ہے اللہ کے جمال اور انسانوں کے جمال کی کیا نسبت بیان کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو ہے وہ مصنف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی جو سب سے معزز قسم ہے وہ عزت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ وہ بہت عزت والا ہے. اور رب سبحانہ تعالیٰ کی معرفت جمال کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بہت سے درجے ہیں، لیکن ہم جس طرح اس کو پہچانا جاتا ہے تو سب سے زیادہ زبردست پہچان اس کی خوبصورتی یا اس کے جمال کی وجہ سے بتایا گئی ہے. اچھا چلے میں ٹھیک ہے، میں اپنا سوال ریفریز کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر ہما، ماشاء اللہ آپ نے اپنا انپٹ دے دیا دونوں طریقے سے. اب میں اپنا اسی حوالے سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں. چلیں دیکھتے ہیں کون بتاتے ہیں. اس پیراگراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پیراگراف میں جو یہ مصنف بات کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ یہ بتائیے کہ مصنف اللہ کے جمال کی انسانوں کی جمال کے ساتھ کیا نسبت بیان کر رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ ادیبہ آصف آپ بتائیں. طاہرہ یاسمین. ادیبہ آصف آپ بتائیں گی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو مصنف بتا رہے ہیں کہ کمزور انسانوں کا حسن ایسا ہے جیسے ٹمٹماتے چراغ کی طرح، اور اللہ تعالیٰ اور سورج کے مقابلے میں چمکتے دن کی طرح، یعنی اللہ کا حسن. اچھا کسی ایک انسان کا یا کس کا؟ سارے کے سارے انسانوں کا اگر حسن کو ملا دیا جائے اور ایک شکل میں ڈال دیا جائے تو ان کا حسن اور اللہ کا حسن ایسا ہے کہ اللہ کا حسن سورج کی طرح ہے اور انسانوں کا حسن ٹمٹماتے چراغ کی طرح. شاباش، بالکل درست، ماشاء اللہ. اچھا اب میں یہ سوچ رہی ہوں یہاں پر ذرا سا ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے نا، یعنی آج اپنے اللہ کی خوبصورتی کے بارے میں بڑا جنرل سوال کری ہوں، کوئی بھی آپ میں سے اس کا جواب دینا چاہے. آپ کو کیا فیلنگ آئی؟ کیا آپ کو لگا؟ کچھ شیئر کریں گے آپ؟ ہم انسانوں سے بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں نا ان کی خوبصورتی سے، بچوں کی، بڑوں کی، کسی کو اپنے سے زیادہ خوبصورت دیکھ لیں بس مسحور ہو جاتے ہیں. تو کسی بہت خوبصورت شخص کو دیکھیں، یعنی کوئی آپ کو بہت پیاری لڑکی نظر آئے، کوئی بہت پیارا مخلوق تو کچھ بھی ہو سکتی ہے نا، تو آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے، کیا خیال آنا چاہیے؟ فرت عمران آپ بتائیں گی. باجی یہ کہ اللہ نے اتنا پیاری شکل، اتنی خوبصورت شکل کسی کی بنائی ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا حسین ہوگا، یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس نے اتنی کائنات بنائی. یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، میری بھی یہی فیلنگ ہے، بہت سے ساتھیوں کی ہوگی. یہ بتائیے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت پیاری چیز تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے یوزلی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب سبحان اللہ کے ساتھ نا ہم نے کیا کرنا ہے، سب نے انشاءاللہ اپنے رب کو نا واقعی یاد کرنا ہے کہ یا اللہ. اور ایسی فیلنگ آتی ہے نا کبھی کبھی کوئی چیز دیکھتے ہیں سوچتے ہیں سبحان اللہ، یا اللہ تم نے اتنی پیاری چیز بنائی تو خود کیا ہوگا. کبھی ہوا آپ کو کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا کہ کسی کے ساتھ کبھی کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی اور وہ دنگ رہ گیا، اسے رب یاد آ گیا؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا پہاڑ اور یہ آبشار وغیرہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور رنگ برنگی پھول دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی پینٹنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کسی پکچر کے اندر اسکرین میں آ رہا ہوتا ہے تو اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ نے اتنے پیارے رنگ، اتنے پیارے پرندے ان کے رنگ بنائے ہیں. بس پھر وہ سوچتے ہیں اللہ کتنا خوبصورت بنانے والا ہے، وہ اس کے اندر کتنی چاہتیں ہوں گی انسانوں کے لیے. ٹھیک ہے فرت، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. سائمہ اقرت آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟
جی باجی جیسے صبح کا جیسے وقت ہوتا ہے نا بہت ارلی مارننگ والا, جیسے کبھی کبھی ٹریولنگ کے لیے آپ نکلتے ہیں تو وہ وقت پہ واقعی اتنا خوبصورت اور اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کیسے مطلب خاموشی سے سٹل انداز سے اللہ تعالیٰ اندھیرے سے روشنی کر دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس وقت بہت زیادہ اللہ کی مطلب قدرت کا, اس کی وسعت کا اور بہت زیادہ احساس ہوتا ہے, بہت خوبصورت منظر لگتا ہے. جو لوگ نیاگرا فال جاتے ہیں نا اور باقی جو اللہ کو یاد کرنا ہونا, تو جب اس کو دیکھیں آپ پہلی دفعہ تو آپ کو رب یاد آ جاتا ہے اس قدر. یا کوئی ایسا بازک دی جو آبشار کی بات کریے نا, کوئی بہت خوبصورت ایسی چیز دیکھ کے نا آپ مسحور ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یا اللہ, کیونکہ ہیوج بھی ہے نا, طاقت بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے. سبحان اللہ. عالیہ آپ شیئر کرنا چاہیں گی کچھ؟ جی السلام علیکم. میں آج ہی نیدرلینڈ کی ایک کوئی ٹورسٹ تھا جس کی میں وہ دیکھ رہی تھی, اور وہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ وہ پھولوں کے لیے کتنی مشہور ہے وہ جگہ, ہالینڈ اسپیشلی. اور وہاں اس قدر حسین پھول تھے, اتنے نازک بھی اور بڑے بھی اور ہر رنگ, اور اتنی ورائٹی تھی ان فلاورز کی کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ورائٹی ہے فلاورز, اور اتنی خوبصورت کہ آپ مطلب میرا خیال ہماری امیجنیشن سے بھی بہت اوپر. آپ کر ہی نہیں سکتے نا امیجن. ہم چیز دنیا کی چیزوں کو جب تک دیکھیں نا امیجن نہیں کر سکتے کہ اچھا اتنی حسین چیزیں موجود ہیں, رب کو کیا کریں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا. فائزہ امجد آپ آگے سے پڑھیں گی فہو سبحانہ. باجی میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. جی کہہ لیجیے. باجی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں سمرین غلام سرور. جی سمرین کہیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں, جب بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, یعنی کہ بالکل ان کے ہاتھ پاؤں اور بالکل نوزائیدہ جب بچے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کیسے کیسے بڑھتے جاتے ہیں, ہم انسان یعنی کہ کیسے کیسے بڑھتے جاتے ہیں اور کیسے ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر, اور یعنی یہ تخلیق بھی بہت حیرت کن ہوتی ہے نا. یہ صحیح ہے, بہت پیار بھی آتا ہے دیکھ کر, اور یہ بھی پیار آتا ہے کہ میرا رب کیسا ہوگا جس نے اتنی پیاری مخلوق بنائی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سب. فائزہ امجد آپ کیا پڑھنا چاہیں گی آگے سے سبحانہ الجمیل؟ جی باجی میں پڑھوں. اور میں یہاں ایک بجے یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورتی کی, تو میں نے جب پہلے بھی ہماری ایک دفعہ بات ہوئی تھی کھیوڑا کان کی, تو وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا. تو جب میں اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی نا, باہر سے تو بالکل پہاڑ تھا, لیکن اندر سے اس کے اتنے کلرز اور اتنا زیادہ وہ دیکھ کر جو ہے نا بالکل ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. اور پھر میں نے اس کے بارے میں جب ریسرچ کیا تو میں نے ڈیپلی دیکھا کہ اس کان کو دریافت کرنے کے لیے یعنی وہ کیسے انوینٹ ہوئی کہ اس ایک قافلہ وہاں پر آیا, ان کے گھوڑوں نے اس پہاڑ پہ وہ چاٹ رہے تھے. تو جب اس پہ ریسرچ ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ نمک کے پہاڑ ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے علم کی بھی بات آتی ہے. جی, اور ہم بنا کے رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے فائزہ, بالکل درست کا. فائزہ پڑھیے آپ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِنُورِ وَجْهِهِ أَشْرَقَتِ الظُّلُمَاتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہاں سے پڑھیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْجَمِيلُ, پیج 120. اوکے باجی. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْجَمِيلُ الَّذِي لَا أَجْمَلُ مِنْهُ الرَّحِيمُ الَّذِي لَا أَرْحَمُ مِنْهُ الْكَرِيمُ الَّذِي لَا أَكْرَمُ مِنْهُ. پڑھیے آگے. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ كُلُّ جَمَالٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمَنْ أَصَارَ صُنْعُهُ وَخَلْقُهُ. آگے سے اور کسی ساتھی سے پڑھاتے ہیں. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ كُلُّ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر فائزہ. یہاں سے آگے کون پڑھے گا؟ فَمِنْ آثَارِ. جی طاہرہ پڑھیے. فَمِنْ آثَارِ صَنْعِهِ وَخَلْقِهِ وَجَمَالِهِ فَمَا ظَنَّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الْجَمَالُ وَهَذَا الْحُسْنُ وَهَذَا الزِّينَةُ كَمْ
يكون جماله سبحانه وهو الذي خلق الجمال كلها في الكون كله فسبحان. ٹھیک ہے طاہرہ، اس میں یہ دیکھیں فمن آثاری سنعیہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کو کر لیں، اور لاسٹ لائن جو ہے نا وکم یکون جمالہ، ٹھیک ہے، اسی طرح خلق الجمال کلہ. باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک. آپ سب تو ماشاءاللہ بڑی اچھی روانی سے اور اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، اور اعراب بھی لگا رہے ہیں اور روانی بھی آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا جناب، اب یہاں نا یہ فہو سبحانہ الجمیل سے لے کے ٹل دی اینڈ آف دس پیج جو آپ نے پڑھا، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون بتانا چاہے گا؟ کیا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پڑھ کے ساری بات کیا بتانا چاہیں گے آپ؟ یہ 3-4 لائنیں جو پڑھی ہیں ان سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ کچھ سمجھ نہیں آتی؟ کوئی جواب نہیں آ رہا؟ امرین جی امرین کہیے. امرین باجی، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہے وہ اتنا جمیل ہے، خوبصورت ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، اور اتنا رحیم ہے کہ اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں، اور اتنا کریم ہے کہ اس سے زیادہ کرم کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی. اور جی بتائیں کسی کو، یہ 4-5 لائنوں کی ملا کے ایک اوور آل ساری بات کون بتانا، مزید کون بتانا چاہے گا؟ امرین نے بتا اس دیا، کے ٹھیک ہے. اچھا باجی نیچے بھی میں بتا دوں تھوڑا سا. چلیں بتا دیں. دنیا میں جتنا بھی ظاہری اور باطنی حسن ہے سب وہ اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اللہ جس نے ساری کائنات میں جمال پیدا کر دیا وہ خود کیا کس جمال کا مالک ہوگا. بس یہ ایک بات ہے جو یہاں پہ سمجھنے کی کہ بیونڈ آور امیجنیشن. شائستہ ارم میں کہنا چاہتی ہوں، نیکسٹ لائن میں چلتے ہیں. شائستہ ارم آگے آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی باجی میں پڑھیے فسبحانہ سے. جی بالکل. فسبحانہ نیکسٹ پیج. جی نیکسٹ پیج 121. فسبحانہ نور السماوات والارض ولنور وجهه اشرقت الظلمات ويوم القيامة تشرق الارض بنوره اللہ نور السماوات والارض. جزاک اللہ خیر شائستہ. اس میں دیکھیں اشرقت الظلمات ویوم القیامت، ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ اچھا ہے. اس سے اگلی لائن کون پڑھنا چاہے گا؟ بطول. یہاں وَهُوَ سُبْحَانَهُ نُورُ شہناز میں پڑھوں؟ آپ نے غور رکھنا ہے، ایک سوال کروں گی، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیں. جی نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ جی میں پڑھوں. شہناز. جی شہناز پڑھیے. جی. وحجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وكلامه نور كما قال سبحانه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شہناز، بہت اچھا پڑھا. نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ بطول. جی شمیم اختر پڑھیے. وَدِينَهُ نور كما قال سبحانه اللہ ولی الذین آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جزاک اللہ خیر. إلى الظلمات، ٹھیک ہے، لام پہ پیش ہے. اچھا جناب، اب یہاں سے میرا سوال آپ سے ہے، اوپر سے فرسٹ لائن جہاں سے شروع ہوئی ہے اور آگے سے چلیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سے لے کر
اینڈ جہاں تک ابھی آپ نے پڑھا ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت 257 تک، یہاں سے میرا آپ سے ان ساری لائنوں میں سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اس جگہ اس صفحے میں یا جتنا ہم نے پڑھا ہے کن کن چیزوں کو نور کہا گیا ہے؟ کہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں چیٹ میں، تاکہ ہمارے جو ساتھی چیٹ میں جواب دے رہے ہیں اور جو یہاں بات نہیں کر پا رہے ان کو بھی حصہ ڈالنے کا موقع ملے. لائن وائز بتاتے جائیں مجھے. وَهُوَ سُبْحَانُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کن کن چیزوں کو نور کہا جا رہا ہے؟ کس چیز کو؟ حجاب کو کہا، سب سے پہلا کس کو کہا جا رہا ہے؟ حجاب سے بھی پہلے کسی اور چیز کا کی بات ہے نا جناب. چہرے کی، اللہ کا چہرہ نور ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، چہرہ نور ہے. پھر جناب آ رہے ہیں بالکل حجاب نور ہے. پھر اس کا کلام نور ہے. ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے جواب دے رہے ہیں. اور پھر اس کا کیا ہے اس کے آگے بتائیے نا. حجاب کے بعد، کلام کے بعد کسی اور چیز کو بھی نور کہا جا رہا ہے. دین، دین ہو نور. دین جو ہے نا وہ اب جا کے آنا شروع ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں اس کو مارک کر سکتے ہیں جہاں جائیے کن کن 4-5 لائنوں میں کن کن چیزوں کو نور کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ یہاں سے کون پڑھے گا؟ وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ. میں ساجدہ ساجدہ پڑھیے. جی. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَهُ الْعِزَّةَ جَمِيعًا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ مَا كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَلَهُ یہ الْقُوَّةُ بتائیے کہ جَمِيعًا. آیت کو دوبارہ دیکھیے. جی. آیت کو دوبارہ دیکھیے، سٹارٹ میں کیا آ رہا ہے آیت کے؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ٹھیک ہے، من کانا. اور فی جمالہ، وَيَكْفِي فی جمالہ. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے ساجدہ. وله القوة جميعا كما قال سبحانه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جناب، یہاں سے مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بلکہ چلے اگلی لائن بھی دیکھ لیتے ہیں. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ، یہ کون پڑھے گا؟ السلام علیکم. میں پڑھوں؟ اسما خان. وعلیکم السلام. اسما خان پڑھیے. وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّ لَهُ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَلَهُ الْجُودُ كُلُّهُ وَلَهُ الْإِحْسَانُ كُلُّهُ وَلَهُ النِّعْمَةُ كُلُّهَا وَلَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَهُ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَهُوَ سُبْحَانَهُ. اب یہاں پر ایک لسٹ ڈاؤن کر لیں آپ چیزیں. میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں، آپ چیٹ میں بتاتے جائیں مجھے. ماشاءاللہ چیٹ میں تو خوب ایکٹیو ہے میرے ساتھی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جمال میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ کے یعنی اللہ کے جمال میں جو اضافہ کر رہی ہیں، وہ کیا ہیں چیزیں؟ جی. قوت، ٹھیک ہے. اور قوت سے پہلے عزت، بالکل عزت، قوت، فضل، ٹھیک، شاباش، بالکل صحیح. پھر اس کے بعد نعمت، ساری کی ساری نعمت اس کی ہیں ساری کی ساری. اور کیا؟ بادشاہت. پھر ساری کی ساری کیا ہے؟ مخلوق. اور ساری کی ساری، سارا کا سارا حکم. ٹھیک ہے. اور ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، وہ کیا؟ سخاوت. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، بالکل درست آپ نے جواب دیا. یہ ہم نے یہاں پہ سارا ایک پیراگراف سے یہ اپنے لیے نکال لیا کہ اس کے جمال کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، کہ یہ جاننے کی سب چیزیں سب سے زیادہ اسی کے پاس ہیں، اس سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، اب میرا ایک سوال ہے، جو بھی آپ نے جواب دینا چاہے وہ دے دیں، کہ یہ چیزیں جو ہیں مثلا عزت اور قوت جمال میں کیسے اضافہ کرتی ہیں؟ جی، کون بتانا چاہے گا؟ روبینہ شمشاد، آپ بتانا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی من کانا یرید عزت فللہ عزت الجمیع، تو باجی اس کے بعد بےعزتی کا کانسیپٹ تو
खत्म ही होगा। तो मैंने अपने दिल से ये निकाल ही दी थी कि मेरी कोई बेइज्जती कर सकता है, और जब बेइज्जती का एहसास खत्म हो जाता है तो मामले में हुस्न पैदा होता है। मामला जो है फिर इंसान गलती करने वाले के साथ हुस्न मामला करता है, और जब कोई उसको पता हो कि इस इज्जत तो सारी अल्लाह की है, कोई मुझे बेइज्जत कर सकता, कोई मुझे इज्जत नहीं दे सकता, तो हुस्न मामला आ जाता है। इंसान का जो इखलाक है ना वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसको उम्मीद लोगों से नहीं होती, अपने रब से होती है। इसी तरह कुव्वत होने के बावजूद आप किसी से बदला नहीं लेते, उसके साथ ज्यादती नहीं करते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये सारी ताकत अल्लाह के पास है। जब भी अल्लाह चाहेगा मुझसे ये कुव्वत छीन लेगा तो आपके अंदर आजिज़ी आ जाती है और हुस्न मामला आ जाता है। अच्छा रवीना, आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कहा कि लेकिन ये असल में ये सवाल का जवाब है कि सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। तो अगर इंसान ये बात समझ ले, अगर मैं ये सवाल पूछती ना कि सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, अगर हम ये बात समझ लें तो हमारे अंदर क्या चीजें पैदा होंगी, तो वो है आपने जो जवाब दिया। क्योंकि मेरा सवाल ये कि यहाँ इज्जत और कुव्वत जो है ना उसके जमाल में इजाफा कर रही है, तो क्या इज्जत और कुव्वत इंसानों के जमाल में भी इजाफा करती है? कैसे? ये मेरा सवाल है, कौन बताएगा आप में से? बतूल बताइए। बाजी मतलब उसकी जमाल में इस तरह जैसे उसके पास कुव्वत है, उसकी जो सिफात हैं वो उसके जमाल में जो है वो इजाफा करती हैं। अच्छा ये बताइए, दुनिया में कोई शख्स जो है वो खूबसूरत है, मैं तो दुनियावी लिहाज से पूछ रही हूँ ना, इससे बड़ा डिस्कशन किया था, बड़ी अहम बात है समझने की। दुनिया में कोई खूबसूरत है, ठीक है, दो खूबसूरत लोग हैं, लेकिन एक जो खूबसूरत है ना उसके साथ उसके पास कुव्वत भी है, ताकत भी है, पावर भी है, तो ज्यादा किसकी नोबिलिटी है? कौन ज्यादा खूबसूरत महसूस होगा? मैं बताऊं, अल्लाह की खूबसूरती इसमें है कि अल्लाह के पास सब कुछ होते हुए अल्लाह ताला हमें माफ कर देता है, हमें दरगुजर कर रहा है, जो इंसानों के अंदर खूबसूरती के बावजूद ये चीजें नहीं होती। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन देखिए उस्तादा ने ये बड़ा डिस्कस किया था कि जो कुव्वत होती है ना वो खूबसूरती में इजाफा करती है। वैसे यही मेरा सवाल है। वालेकुम सलाम। जी कहिए सैयदा हुमा। हुमानी। जी देखिए बाज़ दफा ताकत जो है ना, कुव्वत जो है वो किसी भी चीज के या किसी भी मखलूक की भी इवन हुस्न में इजाफा करती है। जैसे कि अगर हम चीते को देखें, चीता कितना खूबसूरत लगता है, कभी मूवीज में अगर हम देखते हैं उसकी ताकत या कुव्वत या जिस तरीके से अपने शिकार पे झपटता है या जो भी कुछ है, तो वो उसकी ताकत है ना, वो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही होती है, वही चीज हमें खूबसूरत लगती है। लेकिन अगर वो आम इसी तरीके से घोड़े की बताया था हमने कि घोड़े जो होते हैं जब उसके अंदर ग्रुप में भाग रहे होते हैं, तो घोड़े को देख के उसकी ताकत को देख के वो उसकी खूबसूरती है, वो ताकत उसकी खूबसूरती है। इसी तरह से अल्लाह की जो खूबसूरती है वो उसकी ताकत भी है, उसकी सखावत भी है, उसका एहसान भी है। ये अल्लाह की खूबसूरती है जो उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर देती है। अब वैसे तो हमने अल्लाह को देखा ही नहीं है ना, हम जो पहचानते हैं वो उसकी सखावत से पहचानते हैं, या उसके हिकमत से पहचानते हैं, या उसके एहसान से पहचानते हैं, उसकी ताकत से ही पहचानते हैं हम उसको। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने हुमा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यही बात हमें यहाँ समझनी थी कि अल्लाह की तो बात नहीं, मैं बार बार ये कह रही थी कि हमें ये समझना चाहिए, हमें ये समझना देखना चाहिए कि खूबसूरती के साथ साथ जब इज्जत और कुव्वत भी इंसानों के पास आ जाती है ना तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब अल्लाह सुब्हाना व तआला तो उसके पास तो हर चीज है, खूबसूरती, ताकत, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कुव्वत, तो फिर उसकी तो खूबसूरती कितनी बढ़ गई है, अनइमेजिनेबल है ना। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल दुरुस्त आपने हुमा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। चलें जी, नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ से जो है वहुवा सुब्हानहुर रहमानुर रहीम, यहाँ से कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ना चाहेगा? अस्सलामुअलैकुम, कमरुन्निसा पढ़े। वालेकुम सलाम, कमरुन्निसा पढ़िए, आपने पहले कह दिया आप पढ़ लें। वहुवा सुब्हानहुर रहमानुर रहीमुल रहीम अल लतीफुल खबीर अल करीमुल मन्नान अल कबीरुल मुतआल अल अजीजुल जब्बार अल अलीमुल हकीम। हजबी सुब्हानहु ज़ाती बिसिफाती व हजबी सिफाती बिल अफ़आल। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कमरुन्निसा, बस इतना ही।
حجب سبحانہ ذات بالصفات، ٹھیک ہے، وحجب با پر زبر کر لیں. اس سے آگے کون پڑھے گا؟ فالعبد یترقى، کون پڑھے گا یہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شافیہ باجی اریبا کون؟ صاحب، اریبا صاحب. اریبا پڑھیے. اریبا. فالعبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں. یہاں سے کون پڑھے گا؟ ومن ہونا. شافیہ. جی شافیہ پڑھیے. ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالى له الحمد كله وله الحب كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد لذاته وأن يحب لذاته وأن يشكر لذاته وأن يحمد لذاته. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. چلیں آیت مکمل کر لیں. آیت مکمل کر لیں. الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ جو ہے ومن ہونا نعلم ان اللہ تبارک و تعالی سے لے کر یہ جو ہے یحمد لذاتہ، تو یہ بتائیے کہ یہاں تک کیا بات سمجھ میں آئی؟ وَيَشْكُرَ لِذَاتِهِ وَيَحْمَدَ لِذَاتِهِ، کیا سمجھ میں آئی یہاں پر؟ اس پورے پیراگراف سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی ضرور بتائیے. ضرور بتائیے. اس میں ہے کہ اور وہ یہ پسند کرتا ہے اپنے ذات کے لیے کہ اسی کے لیے شکر ادا کیا جائے، اسی کی تعریف ہو. تو باجی اس میں ایک میر تقی میر کا شعر ہے نا کہ پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائے بہت. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بہت بے چین ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے ہمارے آس پاس خوبصورت، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل کو اطمینان آتا ہے، ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے. بہت پیاری بات کی، کیونکہ وہ خوبصورت ہے، قوت والا ہے، سکون دینے والا ہے، نور ہے، روشنی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ سکون عطا کرتا ہے. تو جب اس کا ذکر کرتے ہیں نا تو دل پہ سکینت طاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے، شاکرین میں سے بنا دے، حامدین میں سے بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہے. چلیں جناب یہاں پر آئیں، ذرا ہم ٹورڈز دی اینڈ ہیں اب. یہ اسی پیراگراف میں آگے آئیے. یہ جو ہے نا وہ سبحانہ کما یحب ذاتہ، یہاں سے کون پڑھے گا؟ وہ سبحانہ کما یحب ذاتہ و یحب صفاتہ، یہ کون پڑھے گا یہاں سے؟ ذرا یہ بیچ میں کر کے ہے آگے بیچ. اریبا شاید آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسنا محبوب، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما يكرهه ويسخطه، فأفعاله وصفاته كلها حسنى. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا پڑھا ہے. بس اس میں یہ دیکھ لیں فکل افعالی حسن محبوب، ٹھیک ہے، حسن محبوب. اور آگے دیکھیے نیکسٹ پہ کہ ما یکرہ و یسخطہ، اور اسی طرح وہ صفات کلھا حسنہ. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا آپ نے. اچھا جناب یہاں یہ بتائیے، کوئی آپ میں سے جو بھی بتانا چاہے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے، آج ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات، صفات، افعال سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کے سارے افعال ہی بہت احسن اور محبوب ہیں. تو کوئی ایسا فعل بھی ہے جو اس کو ناپسند ہے؟
اور پھر ہے اگر ناپسند تو پھر وہ کیوں یہ فعل وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی مفعولات والی جو بات ہے نا کہ وہ ناپسند ہے پھر بھی وہ یہ فعل کرتا ہے، تو کیوں؟ باجی بتاؤں فرزانہ؟ جی فرزانہ بتائیے۔ یہ انسان کی جیسے جان لینا وہ بھی ایک ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں مصلحت ہے، حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، جیسے موت اگر آتی وہ ہے جان نہ لیتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو مشکل ہو جاتی جا رہا ہے دنیا میں، کیسے انسان اتنے سماتے، ایک آتا ہے تو پھر ایک جاتا بھی ہے، تو ہی اللہ حکمت سے ہر فیصلے کرتا ہے۔ اللہ حکیم ہے نا، بالکل ٹھیک۔ تو کیا لوگوں کو بیماری دینا، ان کو کوئی رزق کی تنگی دینا یا اس طرح کی چیز اللہ کو پسند ہے کیا؟ لیکن پھر اللہ وہ کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ نہیں، بس اس کی حکمت ہے، کسی کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور کسی کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، ان کا صبر اللہ چیک کرتا ہے، تو اس طرح سے بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے کون پڑھے گا؟ وَكُلُّ مَا يُحِبُّ سِوَاءٌ، جیسے ابھی تک نہ پڑھا ہو کسی نے۔ نصرت نفیس آپ پڑھیں گی وَكُلُّ مَا يُحِبُّ سے؟ یہ آگے ہی ہے نا، یہ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ کے بعد والی لائن ہے، یہ پیج 122 پر۔ کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ وَكُلُّ مَا يُحِبُّ سِوَاءٌ، کوئی بھی جو پڑھنا چاہے بتائے۔ باجی پڑھوں میں؟ عائشہ سے ایسے میں کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوئے، میں چاہ رہی ہوں ان کو موقع مل جائے پہلے۔ عائشہ سعید، نصرت نفیس، شمیم اختر، آپ پڑھنا چاہیں گے یہ عربک اس کی؟ جی پڑھیے شمیم۔ وَكُلُّ مَا يُحِبُّ سِوَاءٌ فَإِنَّ كَانَ الْمَحْبُوبِ إِلَّا أَجَلَهُ وَتَابِعَ لِمُحَبَّتِهِ فَمُحَبَّتُهُ سَيْحَتُهُ وَإِلَّا فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ وَأَطَاعَ اللَّهَ وَمَنَعَ اللَّهَ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ الْإِيمَانَ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کو ذرا سے دیکھیں، وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَطَاعَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ٹھیک ہے، شاباش، جزاک اللہ خیر شمیم۔ اچھا جناب، یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پر ہمیں محبت کا کیا میزان دیا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یا محبت کا ایک میزان دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے ہاتھ نیچے بھی کھڑے ہوئے ہمارے پاس۔ نصرت نفیس آپ بتائیں گی کیا محبت کا میزان دیا جا رہا ہے؟ یا کوئی اور ساتھی جو بھی بتانا چاہے وہ ہاتھ، وہ ان کو یہ باقی لوگوں کو بھی مائک دے سکتے ہیں آپ، اگر جو بھی بتانا چاہے، جو بتانا چاہے وہ اپنا مائک کھولیں۔ سیدہ ہما انیس جی ہما کہیے۔ یہ محبت کا میزان یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت جو ہے اللہ کی خاطر کی جائے، یا تو اور جو بھی محبت جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، تمام محبتیں جو ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہوں، تو ہی وہ اصلی محبت ہے۔ یعنی کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے جو کہ صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب میرا ایک اور سوال ہے، یہاں پر جو ہے نا فَمُحَبَّتُ صحیحہ، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کون سی محبت صحیح ہے؟ صحیح محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سارش باجی۔ اچھا ٹھیک مطلب ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے تو وہ صحیح ہے، ورنہ وہ باطل ہو جائے گی۔ اگر ہم اللہ کے حق سے بڑھ کر کسی اور انسان کو حق اللہ کا دیتے ہیں تو وہ صحیح محبت نہیں ہے، وہ پھر باطل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جناب، اب کچھ ہمارے پاس منٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا اب یہ تو اوور آل لیسن ہم نے دیکھا نا، آپ آج کے لیسن سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیا پڑھ کے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک فیلنگ آتی ہے، دل کرتا ہے آج مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ خالدہ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ جی میں یہ بتا رہی ہوں جو میزان محبت ہے کہ وہی محبت صحیح ہے،
جو محبت اللہ سے بڑھ جائے یہ اللہ کی خاطر نہیں, وہ محبت درست نہیں ہے. لیکن جس طرح یہاں پہ میرا خیال سے یہ حدیث ہی ہے نا, وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. تو یعنی اللہ کی خاطر محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. ایمان مکمل اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھیں. تو یہ چیز جو ہے مجھے بہت زیادہ اپیل کی کہ ہماری محبت کا مظہر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہونا چاہیے. اچھا چلیے, بہت پیاری بات کی خالدہ نے. ہم ذرا سے اس کو دیکھتے ہیں اور میرے اور ساتھیوں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا. ذرا سا مجھے آپ بتائیں, جب ہم ذرا کسی سوچیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں, کیا واقعی اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ جب اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ استاذہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے نا, وہ پائیدار ہوتی ہے اور دائمی ہوتی ہے. میں اکثر سوچتی ہوں, میں نے جیسے مختلف برانچز سے الخدا کی پڑھا اور آج تک یعنی 13, 14, 15 سال ہو گئے, ان لوگوں سے آج بھی رابطہ ہے. کبھی وہ خواب میں بھی آتے ہیں اکثر, جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو میں کال کرتی ہوں اکثر اپنی ٹیچرز کو, تو وہ کہتی ہیں ہاں یہی بات ہے, بالکل ہم پہ یہ مسئلہ ہوا ہے اسی لیے خواب میں آئے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو مطلب کتنا چلاتا ہے, اس کو دائمی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. جو مال کی خاطر یا دنیا کی خاطر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میں بتاؤں, مال ختم ہوا تو محبت بھی ختم ہو گئی. کوئی کسی سے عزت کے لیے مل رہا ہے یا گیو اینڈ ٹیک کے لیے مل رہا ہے, جب وہ لینا دینا بند ہوا تو اس سے محبت ختم ہو گئی. یہ اچھی ایک پیرامیٹر انہوں نے بتایا. اور کون بتائے گا؟ میں بتاؤں, شاہین رضوی بتاؤں. جی فرمائیے. میں اس کو پڑھ کے یہی لگ رہا ہے کہ اگر جو ہم آج کل دنیا میں جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام بھی سب کے سامنے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جو اللہ کی, وہی جب بھی کسی نے بتایا کہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے تو ہمیں کوئی دلوں میں بات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ صرف اللہ ہے درمیان میں, اور کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, سب کچھ اللہ کی خاطر. لیکن اگر ہم دنیا کی خاطر محبت کر رہے ہیں تو جہاں جو ابھی اساتذہ نے بتایا کہ دوستی ہو گئی تھی لیکن ذرا سی بات کی محبت تھی لیکن ذرا سی بات پر ہوا تو سب پچھلا اگلا ختم. تو یہ اللہ کے لیے نہیں تھی نا. ٹھیک ہے. میں کہنا چاہتی ہوں, میں مجھے یہ سب سمجھ پڑھ کر ایک بات بہت کلک کی دل میں کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذات سے خود محبت کرتے ہیں. یعنی کہ محبت, کامل محبت اللہ تعالیٰ کی ہے جو وہ خود سے کرتے ہیں. تو انہیں ہماری محبت کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ان کی محبت کی ضرورت ہے. تو ہمیں وہ کام, وہ اعمال, وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہمیں رب سے قریب کریں. لیکن ہمیں یہ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہمیں تو بہت ضرورت ہے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر کیا ہمیں اس سے محبت, پھر وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں, اس کو پسند کریں؟ کیوں؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے نا. اگر ہم اس کی ثنا بیان کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہ میم اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے بندوں سے اپنے, تو وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنے رب سے محبت کریں, اس کی اطاعت کریں, اس کا حکم مانیں. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے, کچھ کہنا چاہیں گی آج کے سیشن کے بارے میں؟ میم ایک بات میں اور ایڈ کرنا جی فرمائیں, نام بتائیں اپنا. اچھا ان کا مائک بند ہو گیا. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خود سے محبت کرتا ہے, جیسے کہ ہم اپنی لائف میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں. تو انسانوں کو خود سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور انسانوں کو خود سے جو محبت ہونا تو وہ یہ ہو کہ وہ اپنی غلطیوں کو درست کرے, اپنی صلاحیتوں کو پالش کرے اور اس کو دین کے کاموں کے لیے وقف کرے, تب ہی سمجھ میں آئے گی بات. بہت اچھا ہے. آخر میں ایک حدیث پر بس بات مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ بڑی ریلیونٹ ہے. مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی, ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا جو دوسری بستی میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا. جب وہ شخص یعنی فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟
اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے. اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت ہے. تو فرشتے نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے جانے والا قاصد ہوں کہ اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کی خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے. تو ہم بھی تو دیکھیں نا، آپس میں جو اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی ایک اچھی فیلنگ آتی ہے. ہم ایک دوسرے کو کیا جانتے ہیں لیکن ہم کتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں نا، اللہ ہی کی خاطر جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے سفر میں جوڑے رکھے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ رکھے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے، اور ہمیں کبھی انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے سے ملوائے بھی ضرور. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور اسی طرح اپنی اپنی محبتوں کو چینلائز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہیں تک آج ہم پڑھیں گے. اس کے بعد آپ نے انشاءاللہ ہمارا جو یوٹیوب چینل سے ایک چند منٹ کی حدیث ہے وہ آپ سنتے ہوتے ہیں، اس کو آگے آپ نے یوٹیوب چینل سے ہی فارورڈ کرنا ہے، لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جاتا ہے. آج ہمارے سیشن کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اوور ٹو یو شفق. السلام علیکم. علم کا اٹھا لیا جانا. عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے سینوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا. یعنی علم والے اٹھتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا. یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید اضافے کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو امام بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے، بغیر اصل کی طرف رجوع کیے، کیونکہ اصل تک ایکسس ہی نہیں ہوگی، اصل تک جانے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آخری وقت جو بدترین وقت ہوگا اس میں لوگ اصل علم سے دور ہو جائیں گے اور اس کو یاد کرنے اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس کو پڑھنے پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کو مشکل کام سمجھیں گے. اور پھر آہستہ آہستہ جو لوگ یہ علم حاصل کیے ہوں گے ان کی وفات ہوتی جائے گی اور باقی پھر جاہل لوگ رہ جائیں گے لوگوں کو دینی اعتبار سے رہنمائی کرنے کے لیے. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم عطا کرنے کے بعد ان سے چھینتا نہیں، کیونکہ یہ اس کا ان پر فضل اور مہربانی کرنا ہوتا ہے. اور جب کوئی شخص سنسیئرٹی کے ساتھ دل لگا کر شوق سے علم حاصل کرنے لگتا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس نعمت سے محروم نہیں کرتا کہ وہ اس سے چھین لے. لیکن اصل مشکل کیا ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے اور پھر خاص طور پر دین کے علم والے کم ہو جائیں گے، اور جو باقی بچیں گے وہ فوت شدہ لوگوں کی کمی پوری نہیں کر سکیں گے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ امت سے یہ خیر اٹھا لی جائے گی اور لوگ پھر جہالت میں ہی مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اس کی طرف توجہ کریں اور اس کو نہ صرف یہ کہ خود سیکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہم میں سے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا بچہ دین کی کتنی تعلیم اور دین کی کتنی سمجھ بوجھ حاصل کر رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جی سکے. اس کو بنیادی مسائل کا کتنا علم ہے، کیا عقیدے کی بنیادی چیزیں کہ وہ شرک سے بچ سکے، بدعت سے بچ سکے اور کسی بھی ایسے نظریے سے متاثر نہ ہو کہ جو اس کے ایمان میں بگاڑ پیدا کرنے والے. اسی طرح عبادات کو ٹھیک سے ادا کرنا آتا ہو، اسی طرح ریلیشن شپس میں اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز پتہ ہو، پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات، عام لوگوں کے ساتھ، اور اگر کوئی خاص فیلڈ ہے اس کا، کوئی بزنس ہے یا جاب ہے یا کسی اور معاملے میں وہ کام کر رہا ہے تو اس معاملے سے متعلق وہ حلال و حرام کو جانے. کیا ہم میں سے کسی کا بیٹا اگر بزنس شروع کرتا ہے تو ہم اس کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا اس میں حلال حرام کو جان لو، اور اگر وہ کچھ کمانے لگتا ہے تو کیا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں اور اس کو اپنے زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہیں یا نہیں. پھر یہ کہ اگر اس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ جمع ہو گئی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، کیا وہ اپنے حج کی فکر کر رہا ہے یا نہیں. ہمیں بحیثیت والدین اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے
کہ کم از کم اتنا علم ان کو ضرور دے دیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں اور اپنے بچوں کو پھر اسلام پہ قائم رکھ سکیں. کیونکہ جو دین انسان گھر سے سیکھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی عالمہ نہ ہو کہ اس کو سب کچھ سکھا پڑھا سکیں، تو پھر استاد کا انتظام کر لیں. ایسے بہت سے پڑھے لکھے طالب علم موجود ہیں کہ جو 8 سال علم میں لگانے کے بعد کوئی درزی کا کام کر رہا ہے تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو ایکسپلور کریں کہ کون علم والے ہیں، ان کو معقول تنخواہوں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے گھر میں بلائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں، تاکہ آپ کے بچے اتنا دین ضرور جانیں کہ خود بھی اس پہ قائم رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچا سکیں.